بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدن و مسلین این اے خان ریسرچ سوسائٹی سے حاضر خدمت ہے آپ کا بھائی مفتی نذیر احمد خان۔ آج کا موضوع سال کے بڑے دن اور بڑی راتیں۔ جس طرح ہم جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ تمام مہینوں کے مقابلے میں افضل ہے نزول قرآن کی وجہ سے، اور شب قدر سال کی تمام راتوں سے افضل ہے نزول قرآن کی وجہ سے، اور اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ یہ ہم جانتے ہیں، دونوں قرآن میں مذکور ہیں۔ لیکن مجموعی لحاظ سے اگرچہ رمضان کا مہینہ افضل ہے، لیکن جب ہم اینالائز کرتے ہیں، کمپیئر کرتے ہیں رمضان کے دنوں کو سال کے دوسرے دنوں سے، تو جزوی اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو رمضان کا ہر دن یہ سال کے باقی دنوں سے افضل نہیں ہے، بلکہ پورے سال کا افضل ترین دن وہ عرفے کا دن ہے۔ عرفے کا دن رمضان کے ہر دن سے افضل ہے۔ یہ وہ عظیم دن ہے کہ جس میں حج کا اہم ترین رکن وقوف عرفہ ادا ہوتا ہے، اور یہ وہ اہم ترین اور افضل ترین دن ہے جس کے روزے کا ثواب 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی 2 سال کی عبادت کا ثواب عرفے کا روزہ رکھنے پہ ملتا ہے۔ تو افضل ترین دن ہوا عرفے کا دن۔ اور مسلم شریف کی روایت بھی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں، ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فی عبدا من النار من یوم عرفہ، کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ، حد سے زیادہ بلکہ، جس دن گناہگاروں کو جہنم کی آگ سے نجات دیتا ہے وہ عرفے کا دن اللہ تعالیٰ نجات دیتا ہے۔ اور عرفے کا وہ دن ہے کہ حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ حد سے زیادہ فرشتوں کا نزول یوم بدر کو ہوا، اور یوم بدر کے بعد حد سے زیادہ ملائکہ رحمت کا نزول جب زمین پہ ہوتا ہے تو وہ دن عرفے کا ہوتا ہے۔ تو خاص ترین دن، افضل ترین دن عرفے کا دن ہے۔ اسی طرح رمضان کا مہینہ مجموعی لحاظ سے افضل ہے، لیکن جب ہم اس کے پہلے عشرے کو، دوسرے عشرے کو، تیسرے عشرے کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پہلے، دوسرے، تیسرے عشرے سے بھی افضل عشرہ ہمیں ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ملتا ہے۔ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ رمضان کے پہلے عشرے سے، دوسرے عشرے سے، تیسرے عشرے سے افضل۔ روایت ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشرہ، کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب جس عشرے کی عبادت ہے وہ عشرہ ہے ذی الحجہ کا پہلا عشرہ۔ اس عشرے کی عبادت کے برابر کوئی عبادت ہو ہی نہیں سکتی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، یا رسول اللہ کیا اللہ کے راستے میں جہاد، کیا وہ بھی برابر نہیں ہو سکتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لل جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ بھی اس عشرے کی عبادت کے ثواب کے برابر نہیں ہو سکتا، الا رجل خرج بنفسه وماله، ہاں ایک شخص پوری زندگی کے لیے نکل جائے، اپنی جان اپنا مال لے کے
فلم یرجع من ذلک بشیء، اور وہ واپس گھر نہ آئے، اللہ کے راستے میں ہی اس کا انتقال ہو جائے، تو وہ جہاد برابر ہو سکتا ہے۔ باقی کوئی بڑی عبادت اس عشرے کی، یعنی ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی عبادت کے برابر کوئی عبادت ہو نہیں سکتی۔ لہذا ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، ذی الحجہ کا پہلا عشرہ سال کے تمام عشروں سے اور رمضان کے پہلے، دوسرے، تیسرے عشرے سے بھی افضل ہے۔ ذی الحجہ کا جو کہ پہلے عشرے کی فضیلت کے اظہار میں اللہ تعالیٰ نے اس میں عظیم ترین دن رکھا، اور وہ عظیم ترین دن کیا ہے؟ وہ ہے یوم عرفہ۔ افضل ترین راتیں سال کی تمام راتوں کے مقابلے میں افضل ترین رات لیلۃ القدر ہے، اور افضل ترین 10 راتیں وہ رمضان کی آخری 10 راتیں ہیں۔ رمضان کے آخری 10 دن نہیں، بلکہ آخری 10 راتیں، اور آخری 10 راتیں افضل ترین راتیں ہیں، اس لیے اس آخری عشرے کی فضیلت کے اظہار میں لیلۃ القدر ان 10 راتوں میں رکھا گیا ہے۔ اور پھر ایک بڑی جو فضیلت ہے ان 10 راتوں کو ممتاز کرتی ہے، وہ یہ کہ لیلۃ القدر کو متعین نہیں کیا گیا، بلکہ طاق راتوں میں فرمایا تلاش کرو، تو اس کا مطلب ہے کہ طاق راتیں، کوئی بھی طاق رات ہو سکتی ہے، 21ویں بھی ہو سکتی ہے، 23ویں بھی ہو سکتی ہے، 25ویں بھی ہو سکتی ہے، 27ویں بھی ہو سکتی ہے، 29ویں بھی ہو سکتی ہے، 5 طاق راتیں۔ تو بہرحال آخری جو 10 راتیں ہیں، یہ 10 راتیں افضل ہیں۔ محدثین کرام اس آیت کی تشریح والفجر ولیال عشر، اللہ تعالیٰ نے فجر کی قسم کھائی، فجر کی عظمت کے اظہار میں اللہ تعالیٰ نے فجر کی قسم کھائی، لیالی عشر 10 راتوں کی عظمت کے اظہار میں اللہ تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی بھی قسم کھائی۔ اب اس میں مفسرین کرام 2 تفسیریں کرتے ہیں، یا تو ان 10 راتوں سے مراد 10 دن ہیں، کیونکہ عرب میں دن رات کے تابع ہوتا ہے، جیسے ہمارے اردو میں رات دن کے تابع، عربی زبان میں دن جو ہے وہ رات کے تابع ہوتا ہے۔ جیسے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، ہم تو کہنا 30 دن، لیکن عربی میں کہا جاتا ہے 30 راتیں۔ قرآن کریم میں بھی یہی استعمال، 3 لیال سویہ، 3 دن کہنے کے بجائے قرآن کہتا ہے کہ 3 راتیں مسلسل۔ تو بہرحال اگر اس سے مراد 10 دن ہوں تو ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی اللہ نے قسم کھائی، اور اگر 10 راتیں ہوں تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے آخری 10 راتوں کی عظمت کی قسم کھائی ہے۔ بہرحال یہ کہنا ایک تو بنیادی معلومات کے لیے یہ باتیں میں نے عرض کی۔ دوسری جو اہم بات بتانی ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کی 2 بڑی عبادتیں ہیں، ایک دن کی عبادت ہے صیام رمضان، اور ایک رات کی عبادت ہے قیام رمضان۔ قیام رمضان ہمارا جوش کی بنیاد پہ چلتا رہتا ہے پہلے عشرے میں اور دوسرے عشرے کی 15 تک یا 18 تک، ختم قرآن ہو جاتا ہے تقریباً آخری عشرے میں ہم چھٹی کر دیتے ہیں، مختصر تراویح کر کے اپنے آپ کو فارغ کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول پہلے اور دوسرے عشرے کی راتوں کے لیے آیا، جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی عرض کیا تھا کہ وہ تین درجے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ارشاد فرمائے، تراویح کی جماعت فرما کر، تہائی رات تک، آدھی رات تک اور سحری تک۔ لیکن آخری جو 10 راتیں ہیں، ان 10 راتوں کے تعلق سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کیا کہتی ہیں؟ مسلم شریف کی روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد ما لا یجتہد فی غیرہ، ان آخری 10 راتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں انتہا کر دیتے تھے، حد سے زیادہ آپ محنت فرماتے تھے۔ اور دوسری روایت میں یہ بھی مسلم شریف کی ہے، اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، جب آخری عشرہ آتا، 10 راتیں آتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات جاگ کر گزارتے، ایک لمحے کے لیے آپ آرام نہ فرماتے، خود بھی جاگ کر رات گزارتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگا کر رکھتے۔
لہذا سنت کیا ہے؟ سنت جوش کی بنیاد پہ نہیں، سنت کی بنیاد پہ یہ ہے کہ ہم قیام رمضان آخری عشرے میں خاص طور پر نہ ہم تہائی تک رکھیں نہ آدھی تک رکھیں، بلکہ پوری رات ہم قیام رمضان کریں، اس لیے کہ یہ سال کی افضل ترین 10 راتیں ہیں، اور ہو سکے تو ہم اعتکاف میں بیٹھیں۔ میرا بھی ارادہ ہے، آپ بھی ارادہ کریں، انشاءاللہ آخری عشرہ میرا اعتکاف میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔